السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید میر محمد بخاری۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی گروپ میں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے متعلق، عقائد مسلک اہل سنت و جماعت کے متعلق ہم اسی گروپ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایصال ثواب، کیونکہ ناظرین محترم کچھ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایصال ثواب جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں اور فاتحہ یا کل خوانی یا کچھ اور میت کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور نعوذ باللہ من ذالک بدعت سیئہ یا کچھ اور بھی ایسے الفاظوں سے ہمیں کہتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ویڈیو میں ہم احادیث طیبہ سے ثابت کریں گے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ میت کی ارواح تک بھی پہنچتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ایصال ثواب کا جواز صراحتاً احادیث طیبہ میں مذکور ہے، اس لیے مسلمان اپنے ماں باپ، عزیز و اقربا کے وفات کے بعد ان کے نام سے طرح طرح کے نیک کاموں کا ثواب ان کی روح کو پہنچاتے ہیں، جو بلا شبہ جائز اور میت کے لیے نجات و مغفرت اور بلندی درجات کا سبب ہے۔ مگر افسوس، اب اس جائز عمل کو بھی لوگ اپنی طعن اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو احادیث طیبہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ کسی نیک کام جیسے تلاوت قرآن، صدقات، خیرات وغیرہ کا ثواب میت کی روح کو پہنچانا، اس کا جائز ہونا متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ حدیث نمبر 1، ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بوقت نزاع گفتگو کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1322، اور مسلم شریف کی کتاب میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا نمبر ہے 1004، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2881۔ ناظرین محترم، دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1630، نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3652، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2716، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2828، اور سب صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2458۔ ایسے ہی ناظرین محترم، حدیث نمبر 3 میں آپ لوگوں کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ اسے کوئی نفع دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں، میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 669، اور ابو داود میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2882، اور نسائی میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3655۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پلانا۔ پس مدینہ منورہ میں یہ سعد کی پانی کی سبیل ہے، اور حدیث نمبر یہ حدیث مبارکہ نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3666، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3684۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 22512۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں پانچویں حدیث مبارکہ کی جانب، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ جہمیہ کی ایک خاتون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی، لیکن وہ حج نہ کر سکی، یہاں تک انتقال کر گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، اس سے وفا کی جائے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1754۔ نسائی میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2632، اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3041۔ حدیث نمبر 6 کی جانب، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقے میں دی تھی، اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ثواب مل گیا، اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی ہے۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں پر 1 مہینے کے روزے باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کیا کہ میری ماں نے حج کبھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی طرف سے بھی حج ادا کرو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1149۔ ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 667، اور سنن الکبریٰ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 6316۔ تو ناظرین محترم، مذکورہ احادیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ میت کی طرف سے ہر نیک کام کر کے اس کا ثواب پہنچانا صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم و عنہن میں رائج اور معمول، جس کی اجازت خود اللہ تبارک و تعالی کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اس لیے اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین محترم ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ تعالی خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔